محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شادی کے بعد حاملہ ہوئی تو ساس ہسپتال لے جانے کی بجائے ایک دائی کو گھر لے آئی، اور وہ روز مجھے چیک کرنے آتی اور ساس سے کہتی تمہارے پلائے گئے تعویذ کام کر گئے ہیں۔ اسی طرح 10 ماہ گزر گئے لیکن بچہ نہیں ہوا۔ ایک دن تنگ آ کر میں خود ہسپتال چلی گئی تو ڈاکٹر چیخ اٹھی، ارے یہ تو غضب ہو گیا کہ تم اور تمہارا بیبی۔ رات اچانک شدید گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں کمرے میں اکیلی تھی، کبھی کبھی ساس ساتھ ہوتی، لیکن آج شدید درد میں میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی روح جسم سے نکال کر کھینچ رہا ہو، اور میں بے بس اور مجبور بنی کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ ہمت کر کے اٹھی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ ساس کے کمرے میں چلی گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ اتنی رات کو کہاں جا سکتی ہیں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ درد کی شدت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں فون کی طرف لپکی کہ گھر والوں کو فون کر سکوں، لیکن موبائل فون کی چارجنگ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ میں نے کچھ نہ سوچا، شال اوڑھی، پرس اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ آگے جا کر درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے سواری کو ہاتھ دیا اور اس میں بیٹھ کر مطلوبہ ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ میں پہلی بار ہاسپٹل آئی ہوئی تھی۔ میرے حمل کو 9 مہینے سے بھی اوپر ہو چکا تھا اور پیدائش نہیں ہو رہی تھی۔ پہلی بار جب ڈاکٹر کو میں نے اپنے درد کا بتایا تو وہ چیخو پکار کر اٹھی۔ جیسے ہی مجھے چیک اپ کے لیے لٹایا تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں ڈر سی گئی تھی۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی کہا، تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہے کیا؟ اکیلی ہو تم؟ میں انہیں کیا بتاتی کہ گھر پر کوئی بھی موجود نہ تھا اور میرا میکا بھی کافی دور ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور آنے والے وقت کا سوچ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں کسی کو بتائے بغیر ہاسپٹل آئی ہوئی تھی۔ میں تنگ آ گئی تھی، درد کو برداشت کر کر کے تھک چکی تھی۔ میری ہمت جواب دینے لگی۔ ڈاکٹر کے تاثرات دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، ڈاکٹر نے ایمرجنسی ایمرجنسی کہہ کر شور مچا ڈالا اور مجھے دیکھ کر چیخنے چلانے لگ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے میری بات سن کر مجھ پر شدید غصہ کیا، اور جو کچھ اسے سن کر مجھے ایسا لگا کہ میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ کیا میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو جائے گا۔ حالانکہ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، ہمیشہ سب کے لیے دل میں اچھائی ہی رکھی تھی، تو پھر آخر مجھے ان سب سے کیوں گزرنا پڑ رہا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا اور پورا کمرہ میری آنکھوں کے سامنے گول گول گھومنے لگا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے اپنے پلنگ کی چادر کو زور سے پکڑ کر آنکھیں میچ لیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلے لمحے میرے ساتھ کیا سے کیا ہونے والا ہے۔ اسی دوران میرا ذہن نیم غنودگی میں چلا گیا تھا۔ مجھے ارد گرد کا ہوش نہ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر کوئی بھاگ رہا ہے اور ڈاکٹر زور زور سے نرسوں کو کہہ رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے ہاتھ بھی تیزی سے چلا رہی ہے۔ اس کی باتیں میری ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگی تھی اور اس کے ساتھ ہی مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ ذہن مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں سامیہ سلطان اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی ہوں۔ میرے والدین نے میری شادی کم عمری میں ہی کر ڈالی تھی، کیونکہ انہیں اپنی 3 اور بیٹیاں بھی بیانی تھیں، اس لیے میں ان کے سامنے کوئی احتجاج نہ کر پائی تھی۔ ہمارا گھرانہ ایک متوسط گھرانہ تھا۔ میری تعلیم واجبی سی تھی، صرف میٹرک کیا تھا اور پھر اس کے بعد ابو نے فوراً سے شادی کر دی، اس لیے آگے پڑھنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ میرے شوہر دبئی ہوتے تھے، اسی وجہ سے والدین نے جلدی کا شادی کا فیصلہ کیا۔ شوہر کی تنخواہ اچھی خاصی تھی، میں خوش تھی۔ چلو اپنے سے بہتر گھر میں بیاہ کر چلی گئی ہوں، ورنہ ہمارے اپنے گھر میں تو میں نے ہم بہنوں میں سے کسی نے کوئی فرمائش پوری ہوتی ہوئی نہیں دیکھی تھی۔ ہمیں اس پر
افسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ شروع سے ہی ہماری عادت والدین نے ایسی ڈالی تھی کہ ہمیں فضول خرچی بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن پھر جب شادی ہوئی اور شوہر کی اچھی تنخواہ کا سنا تو دل خوش سا ہو گیا تھا کہ والدین کے گھر تو صبر و شکر کر کے اپنے دل کو مار دیا، لیکن اب شوہر کے گھر جا کر بے انتہا خوشی دلی سے خرچ کروں گی۔ لیکن یہ میری خام خیالی ہی رہی۔ شادی کے چند مہینے بعد ہی میرے شوہر دبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ اچھی عادت کے مالک تھے، گھر میں ساس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ سسرال میں کسی قسم کے جھنجھٹ کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، اس لیے میں بھی مطمئن سی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرا اس طرح مطمئن ہونا ہی میری زندگی میں ایک بہت بڑا عذاب کھڑا کر ڈالے گا اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ جب میرے شوہر شادی کے 3 مہینے بعد ہی دبئی کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو میں نے خود کو بے حد اکیلا محسوس کیا۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن میری ساس کسی طور پہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر پاکستان میں دوبارہ آ جائیں۔ انہوں نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا کہ بیٹا، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تمہارے شوہر کو وہاں اچھی نوکری ملی ہوئی ہے، سچ کہوں تو تمہارے والدین نے یہی دیکھ کر رشتہ دیا ہے، اب تم اسے وہاں جانے سے بھلا کیسے منع کر سکتی ہو؟ کچھ عرصے زندگی میں صبر شکر سے گزار لو، پھر وہ کما کما کر تمہیں ہی بھیجے گا، تم جمع کر کے یہاں پہ گھر بنا لینا اور اس کے بعد وہ بھی واپس آ جائے گا اور باقی کی زندگی ساتھ گزار لینا۔ ساس کی باتوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں تھا، میں ان کی بات سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ شوہر سے الگ ہونے کا دکھ تھا۔ 2-3 دن سمجھانے کے بعد انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ شروع میں تو میں اکثر آنکھوں میں آنسو لیے ہی گھر میں گھومتی پھرتی رہتی تھی، لیکن میری ساس پر جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ 1-2 بار میں نے اپنے والدین کو بھی کہا تھا کہ آپ نے میری شادی ایسے شخص سے کیوں کروا دی جو کسی اور ملک میں رہائش پذیر ہو؟ بھلا ایسی زندگی بھی کیا زندگی ہوتی ہے جو میاں بیوی ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکیں اور ایک دوسرے کی یاد میں تڑپتے رہیں؟ میری بات پر سب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ پہلی بیوی ایسی دیکھی ہے کہ جسے شوہر کی دولت سے زیادہ شوہر کے ساتھ کی اشد ضرورت ہے، اور میں ان کی سوچ پر حیران و پریشان رہ جاتی کہ بھلا ایک ساتھی سے زیادہ دولت کیسے پیاری ہو سکتی ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ میری ساس کبھی کبھی تو انتہائی بے زر سی معلوم ہوتی اور کبھی کبھی مجھے لگتا کہ ان کے جیسا خطرناک انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں ابھی تک ان کے ساتھ رہ کر ان کے مزاج کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ کبھی وہ پل میں تولا ہوتی تو کبھی پل میں ماشا۔ میری ساس کی ہمارے پڑوس میں رہنے والی ایک دائی سے بڑی دوستی تھی۔ وہ دائی اکثر ہمارے گھر آتی، مجھے بھرپور نظروں سے جانچتی اور پھر میری ساس سے کہتی، اس کا بچہ کب ہوگا؟ شوہر کو گئے ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں، اسی مہینے اگر خوشخبری مل جائے تو پھر سارا علاج مجھ سے کروانا۔ دیکھنا تمہارا بیٹا بھی تو میں نے ہی کروایا تھا نا، اب تمہارے بیٹے کا بیٹا بھی میں ہی کرواؤں گی۔ ان کی بات سن کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ بھلا وہ کون ہوتی ہیں اس طرح بار بار مجھ سے خوشخبری کے متعلق پوچھنے والی، لیکن میں انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میری ساس سے ان کی تو اچھی خاصی دوستی تھی۔ اگر میں کچھ کہہ بیٹھتی تو شاید وہ برا مان جاتی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ میں اسی مہینے امید سے ہو گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے یہ خوشخبری سب سے پہلے اپنے شوہر کو سنائی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کر کہا، تمہیں یہ خوشخبری اماں جان کو پہلے سنانی چاہیے تھی، وہ اس کا کب سے انتظار کر رہی ہیں۔ میں احمق بنی ان کی بات سنتی رہی کہ پہلا حق تو شوہر کا تھا، لیکن میں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس کو اپنے شوہر کی ہدایت کے مطابق خوشخبری سنا دی۔ وہ بے حد خوش ہوئیں، مجھے دعائیں دینے لگی تو میرا دل نرم پڑ گیا تھا کہ واقعی میں میری سوچ غلط تھی۔ دوسرے دن ہی انہوں نے اسی دائی کو گھر پر بلا لیا اور کہنے لگی، دائی نسیمہ، ذرا میری بہو کو دیکھو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ مجھے ان کی اس بات پر حیرانگی ہوئی کہ میں نے دبے دبے لفظوں میں ان سے کہا، اماں جان، اب دائی کا زمانہ کہاں ہے، آپ کو مجھے ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے،
میری بات سنتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگیں، بی بی تم چپ چاپ بیٹھے رہو، ہم نے بچے پیدا کیے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس وقت کیا کرنا ہے اور کس وقت کیا نہیں کرنا، تم اپنے مشورے مجھے مت دو۔ میں نے پہلی بار انہیں اس روب میں دیکھا تھا، اس لیے ڈر کر خاموش ہو گئی۔ میرے پاس میرے شوہر کی سپورٹ بھی موجود نہیں تھی، اس لیے میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ 2-3 مہینے گزرنے کے بعد میں خود ہاسپٹل چلی جاؤں گی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ میں حمل کے تیسرے مہینے میں داخل ہو گئی۔ میری ساس روزانہ رات کو مجھے کمرے میں دودھ دے جاتی اور کہتی، یہ پینا ضروری ہے، ماں کی ہڈیوں میں مضبوطی آتی ہے تو بچہ بھی مضبوط پیدا ہوتا ہے۔ میں ان کی توجہ پر حیران و پریشان رہ جاتی اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی ساس سے نوازا ہے۔ اب پتہ نہیں اس سلسلے میں واقعی خوش قسمت تھی یا بری طرح بدقسمت ثابت ہوئی تھی۔ اگلے دن صبح کو میں نے اپنے پیٹ میں ہلکی درد کی شکایت اپنی ساس سے کی تو وہ فوراً سے دائی نسیمہ کو بلا کر آئی۔ دائی نسیمہ نے مجھے لٹا دیا، میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگی، کہاں درد ہوتا ہے وہاں میں دباؤں گی، تم مجھے بتانا کہ تمہیں کس جگہ تکلیف ہے۔ میں ان کی یہ بات پر حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے پڑھا تھا کہ پیٹ کو حمل کی حالت میں دبانا نہیں چاہیے ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتی، دائی نسیمہ نے میری ساس کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی تھی، لیکن میں چونکہ ان کے کافی قریب تھی، مجھے ان کی بات اچھی طرح سنائی دی۔ انہوں نے میری ساس کے کان میں بات کی کہ زرینہ تیرے تعویذ کام آ رہے ہیں، سب کچھ بہترین جا رہا ہے۔ تعویذ؟ کون سے تعویذ؟ کس قسم کے تعویذ کی بات کر رہی ہیں؟ اب میں نے ان کی بات سنتے ہی ان سے فوراً سے پوچھا تھا تو میری ساس میری طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، کہنے لگی، بیٹا تمہاری اور تمہارے بچے کی حفاظت کے لیے میں نے خاص تعویذ بنوائے ہوئے تھے، پانی میں ملا کر پینے تھے، میں کولر والے پانی میں وہی ڈال دیتی ہوں تاکہ تم دونوں کی حفاظت رہے۔ ان کی بات مجھے کافی عجیب و غریب لگی، لیکن میں چپ کر گئی۔ شاید یہ ان کی محبت کا کوئی نیا انداز ہے۔ اب جب جب مجھے تکلیف ہوتی میں اپنی ساس سے کہتی تو وہ دائی کو ہی بلا دیتی۔ دائی مجھے چیک کرنے آتی اور ہر بار یہی کہتی، تیرے تعویذ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں زرینہ، تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، سب کچھ بہترین چل رہا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو فون پر کہا، مجھے آپ کی امی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتی اور دائی سے چیک اپ کرواتی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میری بات سنتے ہی وہ امی جان کو ہدایت کریں گے کہ میری بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں، لیکن سب کچھ اس کے برعکس ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری ماں تم سے زیادہ تجربہ کار ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، تم پہلی بار اولاد پیدا کرنے جا رہی ہو، تمہیں اس بارے میں کوئی معلومات بھی حاصل نہیں ہیں، چنانچہ تم چپ رہو، جیسے میری ماں کہتی جا رہی ہے ویسے ہی کرتی جاؤ۔ پہلے زمانے میں بھی بچے دائیاں ہی کراتی تھیں، یہ تو ابھی ڈاکٹر نے یہ کام اپنے سر لے لیا ہے، ورنہ یہ کام خالص دائی کا ہی ہوتا تھا۔ امی جان تمہارا علاج دیسی طریقے سے کروا رہی ہے تو تمہیں بھلا کیا تکلیفی ہے؟ اپنے شوہر کا اتنا لمبا چوڑا لیکچر سن کر میرا دل بے حد دکھ گیا تھا۔ میں نے اپنی امی جان سے فون پر بات کی تو انہوں نے مجھے یہی سبق دیا کہ تمہاری ساس جو کہہ رہی ہے وہ کرنے دو، آخری مہینے میں ڈاکٹر کو دکھا دینا۔ ویسے بھی آج کل ڈاکٹر پیسے بٹورنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں۔ سب کی ایک جیسی سوچ دیکھ کر میرا دل بے حد دکھ گیا، لیکن میں خاموش ہو گئی کہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی ساس سے براہ راست بات کر کے دیکھوں، شاید کوئی راستہ نکل ہی آئے۔ میں نے اپنی ساس سے محبت سے کہا کہ امی جان میرے حمل کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ڈاکٹر کو ایک بار دکھانا چاہیے کہ وہ کیا کہتی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ میری بات سنتے ہی ان کے چہرے پر سختی بھرے تاثرات ابھرے اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے میری دائی پر؟ اسے تقریباً 50 سال کا تجربہ ہے، جو تمہاری عمر سے بھی 20
گنا زیادہ ہے۔ اس کا تجربہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں محلے میں جتنے بھی بچے تم گھومتے ہوئے دیکھتی ہو سب اسی کے ہاتھ سے پیدا ہو کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ اب تم کوئی انوکھی ہو نا جسے لے کر میں ہاسپٹل کے چکر کاٹتی رہوں۔ یہ سارے چونچلے امیروں کے ہیں، ہم ٹھہرے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ہم دائی وغیرہ سے علاج کرواتے ہیں۔ ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی ہاسپٹل نہیں جاتی ہے، یہاں تک کہ بچہ بھی گھر ہی میں پیدا ہوتا ہے۔ ان کی بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، لیکن میں خون کے آنسو پی کر رہ گئی۔ نہ میرے شوہر کو میری بات سننے کو تیار تھے اور نہ ہی میری ساتھ۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا چلا جا رہا تھا میری دکھ تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ خوراک میں چند پھلوں اور دودھ کے علاوہ اور کچھ بھی شامل نہیں تھا، اضافہ نہیں ہوا تھا۔ شاید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میری ساس نے اس بات کو محسوس کیا تو دائی سے ایک طاقتور پھکی بنوا لی اور مجھے زور زبردستی کھانے پر مجبور کرنے لگی۔ نہ جانے کیا تھا، اس پھکی کو کھاتے ہی پیٹ میں شدید درد اٹھا تھا۔ آدھی رات کو درد اٹھنے کی بنا پر میں نے ہنگامہ مچا دیا۔ میری ساس نے اسی وقت پانی میں کچھ تعویذ میرے سامنے ہی گھول کر مجھے پلائے اور کہنے لگی اس سے تمہیں آرام آ جائے گا۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ اسی دوران میں کب نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا تھا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو دائی گھر میں پہلے سے موجود تھی۔ مجھے ہوش میں آتے ہی دیکھتے ہی پوچھنے لگی بیٹا اب درد تمہارا کیسا ہے؟ میں ساری رات تمہارے پاس بیٹھی رہی ہوں، تمہارا معائنہ کرتی رہی ہوں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ ایسے درد تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تمہیں ویسے درد سہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ تمہیں کمزور نہیں بننا بلکہ مضبوط بننا ہے، کیونکہ ایک مضبوط عورت ہی ایک مضبوط بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ میں روحانسی سی ہو گئی تھی۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں دائی نسیمہ اور اپنی ساس کی قید میں گرفتار ہو گئی ہوں اور ان سے چھٹکارا مجھے اسی وقت مل سکتا ہے جب میرا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ میرا حمل 9 مہینے کا ہو چکا تھا۔ میں دن رات اسی کیفیت میں مبتلا تھی کہ کب اللہ پاک مجھے خوشخبری سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ دائی کے کہنے پر میں نے پورے گھر میں تیز تیز چلنے کے 10 چکر بھی صبح صبح کاٹ ڈالے تھے، اور اسی دوران میری اس قدر بری حالت ہوئی تھی کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے سینے سے روح کھینچ کر نکال رہا ہو۔ مجھ سے چلنا 2 بار ہو رہا تھا۔ میری ساس نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے حوصلہ دینے لگی، لیکن اب مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں ان سے کہنے لگی کہ آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ میری یہ بات سنتے ہی انہیں شدید طیش میں آ گئی اور کہنے لگی کیا تم مجھے اپنے بچے کی دشمن سمجھتی ہو؟ ہم تو تمہیں ڈاکٹر جیسے دشمنوں سے بچانا چاہتے ہیں اور دائی جیسے ہم دردوں سے علاج کروانا چاہتے ہیں، لیکن شاید تم اس کے لائق ہی نہیں ہو۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے درد میں اکیلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میں نے روتے روتے دائی نسیمہ کی پوتی کو دوا لکھ کر منگوا لی جو میری امی جان نے مجھے اس حالت میں درد کے دوران پینے کے لیے بتائی تھی۔ میں نے یہ دوا بھی چپکے سے لی تھی کہ کہیں میری ساس کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ دائی نسیمہ اور میری ساس نے میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا تھا۔ ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی، ہر وقت ایک دوسرے کو یہی کہتی رہتی کہ تمہارے تعویذ کا اثر بہترین جا رہا ہے۔ میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی کہ میرے درد کا کوئی درمان نہیں تھا۔ مجھے اس وقت پر غصہ آ رہا تھا جب مجھے یہ خوشخبری ملی تھی۔ یہ خوشخبری تو میرے لیے واقعی عذاب بن گئی تھی۔ میری ساس اور دائی نسیمہ نے مل کر میرے لیے عذاب بنا ڈالی تھی، اور ان دونوں نے میری ایک نہ سنی۔ میرے حمل کو 10 مہینے کے قریب ہو گئے تھے۔ ایک رات گھبراہٹ کے تحت میری آنکھ کھل گئی تھی اور درد نے میرے پورے جسم کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا۔ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ میری ساس نے کل ہی مجھے دودھ پینے کو کہا تھا، اور اس کے بعد سے یہ درد وقفے وقفے سے ہو رہا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید پیدائش کا وقت قریب ہے،
اس لیے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے ساس کے کمرے میں آئی، لیکن وہ وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ درد ناقابل برداشت تھا۔ تنگ آ کر میں نے خود ہی اکیلے ہاسپٹل جانے کا منصوبہ بنا لیا اور اس پر عمل بھی کر ڈالا۔ جیسے ہی میں ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئی، ڈاکٹر کو ساری باتیں بتائیں تو اس نے مجھے فوراً سے چیک اپ کے لیے لٹا دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ میرا الٹرا ساؤنڈ کرتی چلی جا رہی تھی، ویسے ویسے اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہی چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ ایمرجنسی ایمرجنسی کہہ کر وہاں موجود تمام نرس سٹاف کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں چکراتے ہوئے سر کے ساتھ ان کی باتیں سننے لگی، لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ آخری لمحے میں جو آواز میرے کانوں میں پڑی وہ یہ تھی کہ اس کا بچہ اندر مردہ ہو چکا ہے، اسے نکالنا پڑے گا، 70% زہر حصے میں پھیل گیا ہے، اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، ہمیں جلد از جلد آپریشن کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نیم غنودگی میں جانے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا جسم کانٹوں پر چل رہا ہو اور کوئی اسے کھینچ کر کانٹوں سے الگ کر رہا ہو۔ تکلیف سے میرا جسم دھورا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ میں مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میری والدہ میرے سرہانے موجود تھی، میں بھی اسے ہاسپٹل میں تھی۔ میں نے فوراً سے اٹھ کر اپنی والدہ کا ہاتھ تھام لیا اور ان سے پوچھا، میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے میرے بچے کو دیکھنا ہے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا، میرے بال سہلائے اور مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ کہنے لگیں، شکر کرو تم بچ گئے ہو، پچھلے 1 مہینے سے تم اسی ہاسپٹل میں موجود ہو، روز میں تمہاری دیکھ بھال کے لیے آتی ہوں، آج پورے 1 مہینے کے بعد تمہیں ہوش آیا ہے۔ یہ بات سن کر میں نے جھٹکے سے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میرا بچہ کہاں ہے؟ 1 مہینے تک اس کا دھیان کس نے رکھا؟ وہ کیسے بڑا ہوا؟ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ اچانک نرس میرے کمرے میں داخل ہوئی اور پکڑ کر میرے بازو میں انجیکشن لگا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ شدت کم ہوئی تو امی جان نے مجھے بتایا کہ تمہارا بیٹا تمہارے جسم میں ہی مردہ ہو گیا تھا اور اس بات کو 1 مہینہ بیت چکا ہے۔ تمہارے جسم نے آہستہ آہستہ اس کے اثرات دکھانا شروع کر دیے۔ اس دن جب تم اکیلی ہاسپٹل گئی تو تمہارے جسم نے زہر کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیا تھا۔ بہت مشکلوں سے تمہیں بچا پائے ہیں، بچہ تو پہلے ہی وفات پا گیا تھا، تمہاری زندگی کا خطرہ تھا، دن رات تمہاری زندگی کی دعائیں کی ہیں، تب تم جا کر ہمیں حاصل ہوئی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کے بارے میں پوچھا تو میری ماں نے نفرت سے منہ پھیر دیا اور کہنے لگی، آئندہ اس غلیظ عورت کا نام بھی تم اپنے منہ سے نہ لینا، اور ابھی تم آرام کرو، گھر چل کر تمہیں سب کچھ سچ بتاتی ہوں، پر پتہ چل جائے گا۔ میں حیرانگی سے ان کا منہ دیکھنے لگی۔ 2 دن کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ بچے کا صدمہ میں نے اپنے دل سے لگا لیا تھا۔ امی جان نے آہستہ آہستہ مجھے سنبھالنا شروع کیا، کہنے لگی، بیٹا تمہاری ساس ایک نارمل انسان نہیں تھی، وہ ایک نفسیاتی انسان تھی، اور تمہارے بچے کو مارنے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ تمہاری ساس کا ہی ہاتھ ہے۔ میں ان کی بات پر حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ میں نے انہیں کہا، نہیں امی جان، ایسی بات نہیں ہو سکتی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے مر کر بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ میری پوری پریگننسی میں اسی عورت نے میرا ساتھ دیا، مجھے دودھ دیتی، فروٹ لا کر دیتی۔ تب میری امی جان نے پیار سے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی کہ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی تاکہ تم اسے اچھا سمجھو، لیکن دراصل وہ ہر چیز میں تعویذ کی ملاوٹ کر کے تمہارے اندر اتار رہی تھی۔ تعویذ کا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری اور میرے بچے کی حفاظت کے لیے تعویذ کروایا ہے۔ تب میری ماں میری بات سنتے ہی رونے لگی، بیٹا یہ تعویذ شروع سے تمہیں اس لیے دیے جاتے رہے تھے کہ تمہاری اولاد نہ ہو۔ اب جو بات بتانے جا رہی ہوں اسے تم دل تھام کر سننا۔ تمہاری ساس کے کرتوتوں کی بدولت تم میں کبھی ماں بننے کے لائق بھی نہیں رہی ہو۔ تعویذ کے عمل کی وجہ سے تمہارے رحم پر اچھا خاصا بوجھ پڑ گیا تھا، اور پھر اس میں زہر ہونے کی بنا پر رحم میں بھی زہر پھیل گیا جو پختہ ہوتا چلا گیا، چنانچہ تمہارے رحم کو ہی باہر نکالنا پڑا۔ امی جان کی یہ بات سنتے ہی
میں زاروں قطار رونے لگ گئی تھی، یہاں تک کہ میری ہچکیاں بندھ گئیں۔ تب امی جان نے مجھ پر جو انکشاف کیا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا، تمہارا شوہر بھی تمہاری ماں کے ساتھ ملوث تھا اور یہ دونوں ایک گھناؤنا کاروبار کرتے تھے، معصوم لڑکیوں کو اپنے بیٹے کی کمائی دکھا کر اور دبئی میں جاب دکھا کر پھنساتے تھے، انہیں اپنی بہو بنا کر ان سے بچہ پیدا کرنے کی خواہش ظاہر کرتے، اور پھر اس خواہش کے تحت جب بہو امید سے ہو جاتی تو اسے ایسی دوائیاں پلائی جاتی جس سے اس کا بچہ کمزور ہوتا چلا جاتا، کیونکہ انہیں بچوں کی کمزوری کی بدولت ایک ایسا مادہ حاصل ہوتا جو وہ مافیا کو بیچ کر بڑی تعداد میں رقم حاصل کرتے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا ہے بیٹا۔ تمہارے رحم کو کمزور کرتے کرتے انہوں نے تمہارے بچے کو مار ڈالا تھا، اور اس سے حاصل ہونے والا وہ مادہ جو انہیں کافی امیر کرنے والا تھا بیچ ڈالا، اور یہ انہوں نے پہلی بار نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی وہ 2 لڑکیوں کے ساتھ یہی سب کچھ کر چکے ہیں۔ جو بہانہ وہ تمہیں تعویذ کا کر کے دودھ پلایا کرتی تھی، دراصل وہ دودھ نہیں ہوتا تھا، دودھ کی طرح ایک دوائی ہوتی تھی۔ ہم متوسط طبقے سے ضرور تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم نے تمہاری شادی کرنے کے بعد مکمل طور پر سسرال کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا تھا، اس لیے جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ تم ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش لڑ رہی ہو، میں فوراً سے ہی وہاں سے تمہارے پاس آ گئی اور تمہاری ساس کے خلاف FIR کٹوا دی۔ تحقیقات ہوئیں اور تب یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ وہ لوگ ایک مافیا کا حصہ تھے جو متوسط طبقے کے لوگوں کی بیٹیوں کو نظر میں رکھتے اور پھر ان سے رشتے کی بات کرنے کے بعد اس طرح دائی کا بہانہ کر کے جسم میں کیمیکل اتارتے جس سے انہیں اپنی مطلوبہ کیمیکل کی مقدار حاصل ہو جاتی، اور پھر وہ لڑکی ان کے لیے غیر ضروری شے ہو جاتی۔ اس لیے تمہارا حمل 10 مہینے سے اوپر کا وقت لے گیا تھا، کیونکہ وہ نارمل حمل تھا ہی نہیں، اور اس دن تمہاری ساس گھر میں اس لیے موجود نہیں تھی کیونکہ وہ گھر سے غائب ہو گئی تھی، اس نے اپنا کام کر دکھایا تھا، لیکن تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ نے رکھنا مقصود رکھی ہوئی تھی، اس لیے تم بچ گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ تم بھی ہم اس کا احسان نہیں چکا سکتے کہ ہاسپٹل کی اس ڈاکٹر نے تمہارے موبائل فون کو چارج کر کے سب سے پہلے میرا نمبر ملا کر ہمیں ہاسپٹل بلوا لیا تھا، اور وہ ایک رحم دل ڈاکٹر تھی جس کی وجہ سے تمہاری جان بچ گئی اور آج تم صحیح سلامت ہماری نظروں کے سامنے موجود ہو۔ اتنا گہرا اور کڑوا سچ سننے کے بعد میری سماعت سلامت تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شروع میں تو مجھے اپنے ساس کا رویہ عجیب سا لگتا تھا، لیکن اب مجھے ہر ایک رویے کے پیچھے وجہ پتہ چل گئی تھی۔ میں زندہ لاش بن کر رہ گئی۔ میری ماں میری واحد ہستی تھی جس نے مجھے آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں سے باہر نکالا۔ مکمل طور پر صحت یاب ہوتے ہی میں نے پڑھائی دوبارہ شروع کر دی اور کالج میں لیکچرار کے طور پر پڑھانے لگی۔ اسی دوران وہاں لیکچر دینے والے ایک سر کی بیوی کا انتقال ہو گیا جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ انہیں اپنے بچوں کے لیے ایک ماں کی اشد ضرورت تھی۔ میرے والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے میرے رشتے کی بات کی۔ یوں میں ایک پڑھے لکھے خاندان میں بیاہ کر آ گئی تھی۔ میری ذات کا عیب میرے شوہر کو پتہ تھا، انہوں نے کبھی میرے عیب کو میرے سامنے بیان نہ کیا تھا، نہ کبھی پوچھ تاچھ کی، بس مجھ سے کہہ دیا کہ یہ تینوں بچے ہمارے ہیں اور تمہیں اپنے بچے سمجھ کر پرورش کرنی ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں ان تینوں کے لیے وقف کر دی ہے۔ اب یہی تینوں میری اولاد تھے اور میرا سہارا تھے۔ اب میرے بچے جوان ہو چکے ہیں اور میں ان کی شادیوں کی فکر لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں اپنے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے ایک مافیا سے بچا کر دوبارہ سے بہترین زندگی گزارنے کا موقع عطا کیا۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے میں عمر بھر نہیں بھلا سکتی۔ اس کہانی نے میری ذات میں ایک بہت بڑی کمی چھوڑ دی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا ہی بڑا حوصلہ دیا کہ میں اس کمی کے ساتھ اور کچھ تکلیفوں کے بعد ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ میں اس ذات کا احسان کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔
خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔